سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس بنام سیرت رحمت للعالمین کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ پچھلے درس کو جہاں پر ہم نے اختتام پذیر کیا، اس حوالے سے کچھ گفتگو کر دوں تاکہ آج کی گفتگو متصلاً آپ کو بآسانی سمجھ آ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ خندق کے ایام کے دوران بنو قریظہ کی غداری کا معاملہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی بنو قریظہ کو سزا دینے کا پروگرام ترتیب دیا اور بنو قریظہ کا محاسبہ کیا گیا، اور بنو قریظہ کے محاسبے کے بعد 25 دن کا غالباً یہ محاسبہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے سردار ابو رافع کی سردار اسد بن کعب بن اسد کے القرظی کے کہنے پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر یا حکم بنا کر ان سے فیصلہ لیا کہ بنو قریظہ کی غداری کی سزا انہیں کیا دی جائے۔ بنو قریظہ کے لیے جو سزا تجویز کی گئی سیدنا سعد کی طرف سے، وہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ یہ وہ سزا تھی جس کی تائید بارگاہ الہی سے بھی کی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ وہ سزا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہود کے لیے منتخب فرمائی تھی۔ اس سزا پر بہت سے اعتراضات، مستشرقین کے سوال و جواب، اور اس حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ یہ تھا سن 5 ہجری کا وہ بہت اہم معاملہ جس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے۔ سن 5 ہجری کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت سے اہم واقعات کا وقوع ہوا جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج کی گفتگو اس لیے بھی اہم ہے کہ کیونکہ اس میں گستاخ رسول کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پالیسی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے کیا معاملات فرمائے اور امت کو ایسے شخص کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ 5 ہجری کا اگلا اور اہم واقعہ بنو قریظہ والا معاملہ، ان 700 یہودیوں کو مارا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور اس کے بعد اہم واقعہ کیا تھا؟ 5 ہجری میں ظہور پذیر ہونے والے دوسرے اہم واقعات کا تسلسل آج سے شروع ہے۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا عبرتناک انجام بھی اسی 5 ہجری کے اندر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اصل میں جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ 2 قبائل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر زیادہ کمر بستہ نظر آتے ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں 2 قبائل مدینہ کے اوس و خزرج، یہ ہمیں صف اول میں نظر آتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بہت سے صحابہ کرام انصار کا تعلق بھی انہی قبائل کے ساتھ تھا۔ دونوں قبیلے خدمت اسلام میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے کوشاں رہتے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اسلام کی مدد اور معاونت کرتے۔ کعب بن اشرف یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ایذا دینے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ہذیان سرائی، بہتان تراشی، اذیت رسانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ کعب بن اشرف یہودی کو بھی اوس قبیلے کے چند جوان مردوں نے موت کے گھاٹ اتارا، یعنی واصل با جہنم کیا۔ خزرج کے نوجوانوں کے دل میں بھی جذبہ مسابقت کہ اوس کے نوجوانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو واصل با جہنم کیا، اے کاش کہ ہمیں بھی کوئی ایسا موقع میسر آئے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور ایسا ہی کوئی معرکہ ہمارے ہاتھوں بھی سر انجام پائے۔ لہٰذا ایسا ہی کارنامہ انجام دینے کے لیے وہ دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، یا اللہ ایسا کوئی موقع ہمیں دیا جائے کہ یا اللہ ہم اس موقع کو پا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے کہ جو قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر تھا، ان میں سے چند افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کو مکے سے دعوت دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی وہ خود بنفس نفیس مکے میں پہنچے تھے اور مکے میں جا کر بتوں کو سجدہ بھی کیا، ابو سفیان کو خوش کر کر اس کی خوشنودی حاصل کی اور انہیں حملے کے لیے آمادہ کیا۔ اور اس سارے معاملے میں جو شخص پیش تھا وہ حی ابن اخطب تھا، جو کہ مارا جا چکا، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب دوسرا شخص تھا سلام بن ابی الحقیق، یہ بھی اہم رکن تھا اس 12 رکنی وفد کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کو دعوت حملہ دے کر آئے تھے، اور یہ ابھی تک زندہ تھا اور اسلام کے خلاف ابھی تک زہر اگلنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جیسے کہ کعب بن اشرف یہودی کیفر کردار تک پہنچا، تو دوسرا یہ شخص سلام بن ابی الحقیق یہ بھی اپنی شرانگیزیوں سے تاحال باز نہ آیا تھا، اس قافلے کا رکن بھی تھا، اس وفد کا رکن بھی تھا۔ لہٰذا چند نوجوانوں نے، خزرجی نوجوانوں نے اپنے دل میں اس کو واصل با جہنم کرنے کا ارادہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کا اذن طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ان تمام مجاہدین اسلام کو، صحابہ اکرام کو اجازت مرحمت فرمائی کہ تم اسے واصل با جہنم کر سکتے ہو، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ آگے جو واقعہ ہے یہ سارا صحیح بخاری شریف میں موجود ہے اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ پورا واقعہ بخاری شریف سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف ہے، کتاب المغازی ہے۔ کتاب المغازی میں یہ واقعہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند افراد کا قافلہ، یعنی یہ چند افراد مل کر، خزرجی نوجوان مل کر اس مقام تک جانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں جہاں پر یہ سلام بن ابی الحقیق روپوش تھا یا رہ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے نما گھر کے اندر محصور کر رکھا تھا اور بغیر کسی ضروری امر کے اپنے گھر سے باہر نہیں آتا تھا، لہٰذا اس کو قتل کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ لہٰذا صحابہ اکرام، خزرجی نوجوانوں نے، ان صحابہ اکرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک پروگرام، ایک منصوبہ ترتیب دیا تاکہ اس کو واصل با جہنم کیا جائے، اور اس وفد اور اس دستے کی قیادت وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، یعنی جو اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، جن کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس اللہ کے نافرمان کو واصل با جہنم کریں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے یہ ایک قلعہ نما مرکز تھا، جگہ تھی جہاں پر اس نے اپنے آپ کو اندر محصور کر رکھا تھا، ایک قلعے کے اندر اس کا گھر تھا جہاں پر وہ رہتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام مغرب کی نماز کے قریب، یعنی سورج غروب ہونے لگا تو یہ لوگ اپنے مویشیوں کو ہانک کر گھروں کو لوٹنے لگے، یہی یہودی لوگ۔ تو اس دستے کے امیر حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم یہاں پر بیٹھے رہو، میں جاتا ہوں قلعے کے دربان کو کسی طریقے سے ہیلا کر کر میں اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے اپنی بڑی چادر کو کھولا اور اپنے سر پر لے کر دیوار کے ساتھ یا ایک پتھر کی اوٹ میں اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص رفع حاجت کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ شخص سیدنا عبداللہ کو پہچان نہ سکا اور اندھیرے ہونے کے باعث اس شخص نے سمجھا شاید یہ ہمارے ہی قلعے کا کوئی رہائشی ہے،
لہٰذا اس نے کہا کہ تم جلدی فراغت پاؤ تاکہ میں قلعے کا دروازہ بند کر سکوں۔ آپ نے چادر اوڑھی تھی، اسی حال میں آپ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جو آپ نے کامیابی کے ساتھ طے کیا۔ اب آگے کا مرحلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں جلدی سے قلعے میں داخل ہوا اور ایک جگہ پر چھپ کر بیٹھ گیا اور سارے لوگ قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ وقت مناسب نہ تھا کیونکہ رات مکمل طور پر ابھی نہیں چھائی تھی۔ مکمل رات چھانے کا انتظار کرتے رہے تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں اور میں اس بدبخت کو واصل بہ جہنم کر سکوں۔ ابو رافع کا یہ معمول تھا کہ رات کو اس کی مجلس ہوتی تھی، لوگ اس میں قصے کہانیاں سناتے، موجودہ حالات پر بحث و تمہیس و تبصرہ ہوتا، اور جب وہ مجلس برخاست ہوئی لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تو میں اوپر چڑھا۔ جب میں کسی کمرے میں داخل ہوتا تو اندر سے قفل لگا دیتا تاکہ لوگوں کو اگر پتہ بھی چل جائے تو اس سے پیشتر کہ وہ مجھے آ کر پکڑ لیں، میں یہاں سے جس کام کے لیے آیا ہوں اس کام کو بآسانی کر سکوں، یعنی ابو رافع کو واصل بہ جہنم کر سکوں۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیرے کمرے میں جس میں یہ شخص آرام کر رہا تھا، میں نے اندر جا کر اس کا پتہ لگایا اور میں نے اس کو آواز دی، اور جس سمت سے مجھے آواز آئی میں نے اس سمت میں تلوار لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ حدیث طویل ہے، میں وقت کے اختصار کے پیش نظر آپ کو واقعہ مختصر کر کر بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو واصل بہ جہنم کر دیا اور وہاں سے میں فرار نہیں ہوا اور میں ایک مقام پر چھپ کر بیٹھا رہا تاکہ صبح کی روشنی میں مجھے اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ یہ شخص جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرتا تھا، یعنی ابو رافع سلام بن ابی الحقیق، یہ واصل بہ جہنم ہو چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں صبح ہوتے ساتھ ہی، یعنی جب صبح کی ابتدا تھی تو چیخو پکار اور لوگوں میں شور شرابہ، اور ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ابو رافع مر چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کو کرنے کے بعد جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو گرنے کی وجہ سے میرے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں اپنی ٹانگ پر کپڑا باندھ کر مقررہ مقام تک پہنچا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنا پاؤں آگے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس ٹوٹی ہوئی ہڈی پر جب ہاتھ پھیرا تو میری ہڈی گویا یوں ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے لیے جو ہمیں پالیسی اس مقام پر نظر آتی ہے، کعب بن اشرف یہودی کا معاملہ ہو یا ابو رافع والا معاملہ ہو، ان تمام واقعات کو دیکھنے کے بعد جو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی بے ادبی کرے، توہین کرے، اسلام اس کی گردن اتارنے کا قانون وضع کرتا ہے۔ اس کے بعد خالد بن سفیان ابن نبیہ الحزلی کا واقعہ ہے۔ عساکر کفار کی ناکامی، یعنی خندق سے کفار کی ناکامی ان کے لیے انتہائی تکلیف کا سبب بنی ہوئی تھی، اور ان لوگوں میں جو ابھی بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے، ان لوگوں میں جو پیش شخص تھا اس کا نام خالد بن سفیان بن نبیہ الحزلی تھا۔ نبیہ الحزلی، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ زہر تھا، اور یہ وقتاً فوقتاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا اور اپنا عزم ظاہر کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ خالد بن سفیان ابن نبیہ الحزلی دوبارہ سے مدینے پر حملہ کرنے کی منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ فتنہ مدینے کی طرف آئے، آپ نے اس فتنے کے سرغنے کو وہیں پر ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا اور اسے فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ خالد الحزلی ہم پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ مسلمانوں پر پھر ایک دفعہ حملہ کیا جا سکے، تم جاؤ اور اس فتنے کو اٹھنے سے پہلے ہی دبا دو۔ اشارہ پاتے ہی سیدنا عبداللہ بن انیس نے تلوار کو حمائل کیا اور اس کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے موقع مناسب جانتے ہوئے اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بھی طویل ہے لیکن وقت میں اختصار کے سبب وقت جو ہے
اس کے پیش نظر آپ کو واقعات انتہائی قلیل کر بتاتا جا رہا ہوں۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس سے پہلے تصدیق کرتے ہیں، خالد بن سفیان ابن نبیہ الحذلی تو ہی ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم انہیں مارنے کا ارادہ رکھتے ہو اور ان کے خلاف ایک مسلح جد و جہد کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہو۔ اس نے اس بات کی تائید کی، پھر آپ نے موقع مناسب جانتے ہوئے جب اس کو تنہا پایا تو اس کی گردن کو کاٹ دیا اور واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کامیابی کے ساتھ سرفراز ہو کر جب واپس لوٹتے دیکھا تو آپ نے فرمایا افلح الوجہ، یہ چہرہ کامیاب ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو قتل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کہتے ساتھ اس بات کی تصدیق فرما دی کہ تم نے واقعی اس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے ہے معاملہ کہ آپ کو اس بات کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی کہ وہ واصل با جہنم ہوا۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت واقعہ اور نسبت رسول اور تبرکات رسول کے حوالے سے بھی بات بڑی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو، خالد الحذلی کو قتل کرنے کے بعد ایک چیز بطور انعام عطا فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا، یعنی وہ چھڑی یا وہ ڈنڈا جو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے، آپ نے عبداللہ بن انیس کو بطور تحفتاً وہ چھڑی عطا فرمائی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عصا اپنے پاس رکھیے۔ عبداللہ بن انیس نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا عصا ہے اور آپ مجھے کیوں مرحمت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو، آیات بینی و بینک یوم القیامتی ان اقل الناس المتخسرون یومئذ، یہ تیرے اور میرے درمیان قیامت کے روز نشانی ہوگی، اور اس روز بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو کولوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی بہت ایسے لوگ ایسے کم ہوں گے جو زمین پر بیٹھے ہوں گے۔ دنیا عمومی طور پر کھڑی ہوگی اور تمہیں یہ عصا اس لیے سونپا گیا تاکہ تم اس کے سہارے کھڑے ہو سکو، یعنی قیامت کے دن یہ تمہارے کام آئے گا۔ عبداللہ بن انیس اس عصا پر بہت فخر کرتے تھے، اور جب کوئی شخص پوچھتا تو آپ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ بتا کر اس پر نازاں ہوتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا عصا مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تیرے اور میرے درمیان آیات بینی و بینک یوم القیامتی، یہ تیرے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی۔ عبداللہ بن انیس نے اس سارے معاملے پر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے کیا، اپنے عمل سے ایک بات کا ثبوت دیا کہ گستاخ رسول کے لیے اسلام کسی قسم کی رعایت برتنے کا قائل نہیں ہے۔ پہلے آپ نے کعب بن اشرف یہودی کا واقعہ سنا، پھر ابو رافع کا واقعہ سنا، اب آپ نے عبداللہ بن انیس نے جو خالد الحذلی کو واصل با جہنم کیا اس لحاظ سے گفتگو کو سماعت فرمایا، اور بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر خوش ہوتے ہوئے انہیں اپنا عصا بھی سونپ دیا، اور اسے قیامت کے دن بھی کام آنے کا آپ نے اس پر اندیا دیا کہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ عبداللہ بن انیس اس کو ہمیشہ سے پاس رکھتے، اور جب آپ کا وصال ہونے کے قریب پہنچا، یعنی حالت نزا تھی، تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے ساتھ میرے کفن دفن میں رکھ دیا جائے، اور جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو اسی عصا کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اور پھر اسی طرح کیا گیا، اس عصے کو آپ کے ساتھ کفن میں رکھ دیا گیا اور آپ کی اس خواہش کو پورا کیا گیا۔ اس کے بعد اہم واقعہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ الاحزاب میں بھی فرمایا ہے، اور اس واقعے پر بہت سے اعتراضات بھی ہیں بالخصوص مستشرقین کی طرف سے، لیکن ان اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے پہلے بنیادی بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور لوگ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ امام یافی کی رائے یہ ہے کہ سیدہ زینب بنت حجش
رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید سے ان کا نکاح پہلے خود کروایا تھا، اور حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جانے اور سمجھے جاتے تھے۔ عرب معاشرے کے اندر ایسا فرد جو منہ بولا بیٹا ہو یا منہ بولی بیٹی ہو، اس کو وراثت میں مکمل حصہ ملتا تھا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اصل حقدار یعنی جو اپنی اصل اولاد ہے وہ کافی مال سے محروم ہو جاتی تھی۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی بہت سی رسموں کو اپنے قدموں تلے روندا، وہاں پر اس بری رسم کو بھی ختم کر دیا جائے کہ اپنی اصل اولاد کے ساتھ ایک اور حصہ دار پیدا ہو گیا، اور وہ حصہ دار اگرچہ آپ کی سگی اولاد نہ ہو لیکن مال متروکہ میں وہ اتنا ہی حصہ پائے گا جتنی اپنی اولاد پاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سیدہ زینب بنت حجش، جن کو وہ طلاق دے چکے تھے، ان کے طلاق دینے کے بعد ان کے ساتھ خود نکاح فرمایا۔ اس سے وہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا جو ہو وہ اصل بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ وہ رسم تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، اور اپنے عمل سے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے، اس پر حقیقی بیٹے کے احکامات نافذ نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب بنت حجش سے جو نکاح فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی۔ یہاں پر اب اس بات کو میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ مستشرقین اس کے پیچھے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے یا ان کا مقصود ہے۔ وہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے، تو آپ نے سیدہ زینب بنت حجش کو جب دیکھا، حضرت زید تو گھر میں موجود نہ تھے، سیدہ زینب کو جب دیکھا تو آپ نے اپنا رخ مبارک پھیرا اور آپ فرما رہے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو استقامت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹنے کے بعد جب سیدنا زید اپنے گھر لوٹتے ہیں تو سیدہ زینب ان سے اس تمام واقعے کا ذکر فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھی، اور اس کے بعد لوٹ گئے۔ سیدنا زید سمجھ گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری زوجہ پسند آ گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے کر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا۔ یہ وہ سوال ہے جو مستشرقین اٹھاتے ہیں، یہ سوال کا گویا کہ خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اصل حقائق کی طرف لوٹتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے اور اصل واقعات کیا ہیں، اور ان واقعات میں کتنی حقیقت ہے جو کہ مستشرقین بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب سے ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دور میں خواتین میں سخاوت کے لحاظ سے بہت مشہور تھیں۔ میں تھوڑا سا اس شادی کا تذکرہ کر دوں اور اس پر اترنے والی آیات کے حوالے سے گفتگو کر دوں، پھر آگے مستشرقین کے ان سوالات کے جوابات بھی دوں گا تاکہ یہ مسئلہ بھی اس مقام پر ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب کو شرف زوجیت بخشا، تمام احباب کو ولیمہ کی دعوت دی گئی، تمام افراد نے بخوشی اس دعوت کو قبول کیا۔ یہ بخاری شریف میں یہ تمام واقعہ موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک کے حوالے سے تمام افراد آتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ مبارک تھا، اور ایک گروہ آتا کھانا کھا کر چلا جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا، یہ سلسلہ سارا دن جاری رہا۔ پھر شام کے بعد بھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا انس بن مالک سے سوال کیا کہ کیا کسی شخص کو ایسا بھی تھا کہ کسی کو دعوت نہ دی گئی ہو؟ انس بن مالک نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے تمام افراد کو دعوت دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس وقت 3 افراد یعنی 3 صحابی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا حکم نہیں دیا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم از حد با حیا اور شرمیلے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو جانے کا کہیں، لہٰذا آپ اپنی ازواج کے گھر میں تشریف لے گئے۔ پہلے سیدہ عائشہ اور پھر دیگر ازواج مطہرات سے ملاقات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے ملاقات کر کر واپس تشریف لائے تو وہ صحابہ بدستور وہیں پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اپنی ازواج مطہرات کے حجروں کا رخ فرمایا اور آپ نے کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے تو وہ تمام افراد جا چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس عمل سے ایذا پہنچی ہے، اس ایذا پر قرآن کریم سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، کہ جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے جاؤ، بس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور وہاں پر تمہیں بیٹھ کر دل بہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پورا، آیت نمبر 53 کا، آیت مکمل نہیں پڑھتا، وقت مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو نہ داخل ہوا کرو نبی کے گھروں میں بجز اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے اندر آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر جاؤ، بس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کر دیا کرو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ بس وہ تم سے حیا کرتے ہیں، یعنی خاموش رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے حیا کی وجہ سے ان کو جانے کا نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بات کی شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں، اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پس پردہ ہو کر، یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے نیز ان کے دلوں کے لیے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ تم نکاح کرو ان کی ازواج کے ساتھ ان کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جو بھی ہو، لیکن آپ ہیں تو مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مخلوق ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب، ان کے گھروں میں جانے کے آداب، اور ہر اس عمل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توجہ دلائی جا رہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ و وجاہت ہے۔ سیدہ زینب بنت حجش کے حوالے سے کچھ گفتگو کر دوں۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ، کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت امرأة قط خیرا فی الدین من زینب واتقى للہ واصدق حدیثا واوصل للرحم وعازم امانتا وصدقتا، میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو دین کے معاملے میں یا تقوی کے معاملے میں، راست گوئی کے معاملے میں، صلہ رحمی کے معاملے میں، امانت و صداقت میں سیدہ زینب سے زیادہ بہتر ہو۔ سیدہ عائشہ خود اس حدیث کی راویہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں وصال پا کر جو خاتون سب سے پہلے مجھے ملے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تم میں سب سے پہلے وصال جو پائے گی وہ خاتون ہوگی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھ ناپا کرتی تھیں، تو جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو پھر معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ علم غیب نہیں مانتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس حدیث کی راوی خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج کا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ انشاءاللہ مستشرقین کے سوالات کے حوالے سے اگلی نشست میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل